آسان ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک بہن کا ہے۔ صبا خان کہتی ہیں کہ نوجوان شروع میں جوش میں آ کر اور علم کی کمی کے باعث بنانے سے زیادہ بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن نے جو تعلیم دی ہے دعوت کی، تبلیغ کی، اس میں بہت صاف انداز میں کہا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دعوت کا کام حکمت کے ساتھ انجام دینا ہے، جذبات میں یا جوش میں نہیں۔ آپ نے کہا بشروا ولا تنفروا، بشارت دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے مت بنو۔ تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جب قرآن کا، سنت کا، شریعت کا علم ہوگا، آداب دعوت معلوم ہوں گے، اللہ کے رسول کا طریقہ سامنے آئے گا، تو ہمارا نوجوان حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت کا کام کرے گا۔ احکام شریعت کا جتنا علم ہوگا تو اتنا ہی اسے معلوم ہوگا کہ کس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے تفقہ فی الدین کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ تفقہ فی الدین یہی ہے کہ دین میں ترتیب کیا ہے، دین میں ترجیحات کیا ہے، فرائض پہلے ہے، نوافل بعد میں ہے۔ آدمی اگر نوافل کا اہتمام کرے، فرائض کو چھوڑ دے، تو اس کا مطلب کہ دین کی ترتیب اسے نہیں معلوم ہے، دین کی ترجیحات اسے نہیں معلوم ہے۔ تو شرعی علم کو حاصل کرنا، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا، غور سے دیکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہیں سے جوش کے اندر بھی کنٹرول ہوگا، ہوش آئے گا، حکمت آئے گی، اور اسالیب دعوت معلوم ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک بھائی ہیں رستم، ان کا نام ہے۔ شیخ محترم، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری محنت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار شیطانی وسوسے سے ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے، انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، انسان کمزور ہے، غلطی ہونا یہ تو بالکل فطری بات ہے، لیکن بندے مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو، تو اس کو تنبہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ اگر کوئی فحش کام کر گزرتے ہیں یا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی یاد آتی ہے کہ کس کا قانون توڑ دیا انہوں نے، وہ اللہ کی عظمت سے کانپ جاتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ گناہوں میں لت پت نہیں رہتے ہیں۔ تو بھول چوک تو ہوتی ہے انسان سے، لیکن اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزم کرے کہ اب ایسا نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ بار بار گناہ کریں، بار بار توبہ کریں۔ اور توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو آپ اس سے معافی مانگیں، اس کا حق ادا کریں۔ یہ تمام جب چیزیں ہوتی ہیں تب آدمی جو ہے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو توبہ، استغفار اور ذکر، یہ تمام چیزیں ہیں جن سے اس طرح کی جو کیفیات ہیں ان کا علاج ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلے ایک بھائی ہیں انل راما، منگلور کے ہیں، یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انل بھائی جہاں کہیں بھی ہوں وہ اسٹیج پہ آ جائیں اور ہمارے شیخ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیں۔ اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیج پہ آ جائیں۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں سمجھ لی ہیں، پڑھ لیا ہے، کچھ جانتے ہیں؟ اچھا، دیکھیے، وہ کلمہ جس کو پڑھ کر کے ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کلمے کا معنی اور اس کا مطلب بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ کر کے اس کو ادا کریں
اور اپنی ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ آدمی جب دائرہ ایمان میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمے میں جو پہلا جز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، پوجا اسی کی ہونی چاہیے، پرستش اسی کی ہونی چاہیے، اطاعت اور فرمانبرداری اسی کی ہونی چاہیے، اور عبادت میں، پرستش میں، پوجا میں کسی اور کو ساجی نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ معبود برحق صرف وہی ہے، اور باقی جتنے ہیں سب معبودان باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا جو جز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری دوت ہیں، آخری رسول ہیں، اور ان کے اوپر آخری کتاب نازل ہوئی قرآن مجید کی شکل میں، ہم ان کو آخری رسول کی حیثیت سے مانتے ہیں اور اپنی زندگی ان کی رہنمائی میں اور ان کے اسوے کے مطابق، ان کے نمونے کے مطابق گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں اس کلمے کے اندر، ایک تو اللہ کی الوہیت کا اقرار کہ وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی پوجا کا مستحق ہے، اور دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے آخری دوت ہیں، اور ہم ان کو دودت کی حیثیت سے، آخری دودت کی حیثیت سے مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ میں جو کہوں گا اس کو آپ دہرائیے گا۔ اشہد اشہد اللہ الہ اللہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہد اشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ، و رسول، میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ بہت اچھا۔ ہر شر سے کیا کرتی ہے بندوں کی حفاظت، اسلام کے دامن میں کچھ ایسی ہے حکمت۔ قرآن مجید میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ آزمائش کے لمحوں میں، مشکل حالات میں، جب پڑی ہے ضرورت، ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے کام آئی ہے اسلام کی حکمت۔ تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ قاری صہیب میر محمد اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جانیے کس قدر کامیاب ہے وہ زندگانی جو کرتی ہے اسلام کی حکمتوں کا احترام۔ حکمت اسلام ہر سنیچر رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
اللهم صل على अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। सुनन इब्ने माजा जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 17 हदीस नंबर 224। मैं जो कहूँगा उसको आप दोहराइएगा। अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दहु अब्दहु व रसूलुहु। व रसूल। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदे और रसूल है। अल्लाह ताला मुबारक करे। बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाहु खैर। भाई के लिए आप सारे लोग दिल की गहराई से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत दे और इनकी राह में आने वाले तमाम मसाइल को हल करे, और जो भी एक मुसलमान से, एक मोमिन से हो सके, वो अपने भाई के लिए, उनको सिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उनकी तरबियत के लिए, जो भी उनका करीबी हो, जो भी उनके पास रहता हो, जिसके उनके ताल्लुकात हों, वो उनकी मदद करे। भाई ने शेख कुछ सवालात किए थे। इन्होंने कहा था कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि क्या मेरा खतना करना ज़रूरी है और इस्लाम के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक बात इन्होंने और पूछी है कि मैं अपनी माँ को इस्लाम में दाखिल करने के लिए क्या करूँ। देखिए, जहाँ तक ख़तना की बात है वो एक सुन्नत है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरी तौर से जो है ख़तना करने पर जो है किसी को मजबूर किया जाए। वो जब समझ लेंगे, अच्छी तरह से जज्बा पैदा होगा हर चीज़ में अल्लाह के रसूल की सुन्नत को अख्तियार करने का, तो उसके बाद जो है उस सुन्नत पर भी अमल करेंगे। वो एक मसनून चीज़ है, सुनन में से है। माँ के लिए ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी बात है कि इनको इस बात की फ़िक्र है कि माँ को भी इस हिदायत की तरफ ले आए। ज़ाहिर है कि इस दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा जो ताल्लुक़ होता है माँ से होता है। माँ की महब्बत, फिर माँ के एहसानात, इन तमाम चीज़ों का तकाज़ा ये है कि माँ के लिए भी फ़िक्र करें। उसके लिए सबसे जो बेहतरीन चीज़ है कि इनका तर्ज़ अमल कलमा पढ़ने के बाद अपनी माँ के लिए इतना अच्छा होना चाहिए, पहले से जो हुस्न सलूक था उसमें और ज़्यादा इजाफ़ा होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ मुतासिर करती है। अपने अखलाक से, अपने महब्बत से, अपनी खिदमत से, अपने किरदार से, और फिर मुख्तलिफ़ मौक़े का इस्तेमाल करते हुए माँ तक बात को पहुँचाएँ, तो अल्लाह ताला जो है उनको हिदायत देगा। उनके लिए दुआ भी करें। आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी वालिदा को भी इस शरफ़ से हमकिनार करे, इस सआदत से उनको भी हमकिनार करे, और इनका जो जज्बा है अल्लाह ताला उस जज्बे की तकमील का भी रास्ता आसान करे। आमीन। अगला सवाल एक भाई हमीदुल्लाह हैं, उन्होंने किया है, जो तालिब इल्म है। कहते हैं कि अक्सर हम सहाबा के वाक़यात सुनते हैं जो जवान थे और उनके जहनों पर ग़ुलामी का असर नहीं था, इसलिए वो बेबाक और निडर थे। तो वो बेबाकी और वो सलाहियतें पैदा करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि हम ऐसी जगह रहते हैं जहां हम पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और अब भी किसी न किसी सूरत में हम ग़ुलामी का शिकार हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो ग़ुलामी होती है वो नफ्स की ग़ुलामी होती है। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला, कि तुमने देखा वो शख्स जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अपना इलाह बना लिया, तुम उसको किस तरीके से राह रास्त पे ला सकते हो। तो आप ये देखिए कि इस्लाम से पहले जो जाहिलियत का ज़माना था, तो सहाबा इकराम का भी वही हाल था जो आम लोगों का था। वहाँ भी वही चीज़ें थी, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी,
اور یہ تمام باتیں تھیں، لیکن ان تمام چیزوں کو جھٹک دیا انہوں نے اور مومن خالص ہو گئے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی جو وجہ تھی اور اس کا جو ذریعہ تھا، اس کا جو سبب تھا، وہ آج بھی موجود ہے. اگر اس کو آپ استعمال کریں تو اس کا نتیجہ آج بھی نکلے گا. صحابہ کو جس چیز نے بدلا تھا وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. یہی چیز ہے جس نے ان کو ایک نیا وجود دے دیا تھا، ایک نئی زندگی دے دی تھی. اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے رسول کی سیرت موجود ہے، ان کی تعلیمات موجود ہیں. اگر صحیح طریقے سے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو وہی تبدیلی آج بھی ہوگی. اس لیے کہ قرآن کے تاثیر میں نہ کوئی کمی واقع ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے. آج بھی بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو یہ قرآن بدل رہا ہے اور اللہ کے رسول کی سیرت بدل رہی ہے. اگلا سوال سراج احمد کا ہے. کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی پسماندگی کے کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ دیکھیے، مسلمانوں کو جو عروج حاصل ہوا تھا اور ان کو جو ترقی حاصل ہوئی تھی وہ دین سے صحیح وابستگی کی وجہ سے ہوئی تھی. اس لیے کہ دین ہی ان کے اندر ہر میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور جو تنزل ہے، جو پسماندگی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دین جو ہے ہماری زندگی میں بس رسمی بن کے رہ گیا، خاندانی بن کر کے رہ گیا. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور اس کے بعد ان چیزوں کو اختیار کر لیا. ہم نے اس کو ایک طاقتور چیز بنانے کی کوشش نہیں کی ہے. تو اصل جو وجہ ہے دین سے ہمارا تعلق کمزور ہونا، قرآن اور سنت سے ہمارا تعلق کمزور ہونا. اور دین جو ہے یہ کبھی بھی پستی کا ذریعہ نہیں بنتا ہے، کبھی بھی انحطاط کا ذریعہ نہیں بنتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ آج اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے کہ دین کی طرف آنے کی وجہ سے پسماندگی پیدا ہوگی اور اس کی وجہ سے آدمی پیچھے رہ جائے گا. یہ جو کمزوریاں ہمارے اندر آئی ہیں وہ دین سے وابستگی کی وجہ سے نہیں آئی ہیں بلکہ دین سے دوری کی وجہ سے آئی ہیں. اور اگر صحیح معنوں میں دین سے ہمارا تعلق پیدا ہو جائے تو ہمارا دین تو ہم کو حرکت و عمل پر ابھارتا ہے. وہ دین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے اندر سرگرمی آئے گی اور مختلف میدانوں میں ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے کیا تھا. تو علاج وہی ہے کہ دین سے ہماری وابستگی ہو، ایمان کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں تو یہ جو کمزوریاں ہیں انشاءاللہ دور ہوں گی. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک بھائی ہیں ابو احمد، پوچھا ہے کہ آج جو کو ایڈوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے اور جو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے، کیا اس سے آپ کے بیان کردہ نوجوان تیار ہو سکیں گے؟ دیکھیے، مخلوط تعلیم یہ ایک فتنہ ہے اور جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے مطابق مخلوط معاشرے کی گنجائش نہیں ہے. آداب ہیں، ان آداب کا معاشرتی لحاظ سے لحاظ ضروری ہے. خواتین کے لیے جو ستر اور حجاب کی پابندی ہے، اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کی پابندی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو مخلوط تعلیم ہے اور مخلوط معاشرہ ہے اور مخلوط اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے مجبوری یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس کوئی ابھی ایسا متبادل سسٹم نہیں ہے اور کوئی ایسا الٹرنیٹ نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے ان کے سامنے فراہم ہو. مجبوری میں بقدر ضرورت ظاہر ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن تمام احتیاطیں جو بس میں ہیں ان تمام احتیاطوں کو اختیار کرنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم ایسا اپنا نظام تعلیم کا بنائیں، اس کو ڈیولپ کریں جہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق لڑکوں کے لیے الگ اور لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم کا انتظام اور اس کا اہتمام ہو. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال زرین خان کا ہے. کہتی ہیں کہ بہت سے نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ امت کے حق میں کچھ کریں مگر وہ دوستوں کے پریشر میں آ کر رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے. ان نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے لیے تو بہت آسان نسخہ ہے. ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑ دیں جو اچھا کام کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. ایسے دوستوں کی صحبت اختیار کریں جو اچھا کام کرنے کے لیے ہمت افزائی بھی کریں اور اس کے لیے مدد بھی کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے المرء علی دین خلیلہ
فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ کہ انسان پر اس کے دوست کے اثرات پڑتے ہیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے دوستی کرنی چاہیے۔ تو آپ اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر قوت ہوگی اور کردار کی پختگی ہوگی تو آپ متاثر ہونے کے بجائے مؤثر ہوں گے، اور آپ اپنے دوستوں سے متاثر ہونے کے بجائے ان کے اوپر خود اپنا اثر ڈالیں گے اور ان کو بھی صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر داخلی طاقت کتنی ہے، ایمانی طاقت کتنی ہے۔ اگر ایمانی طاقت ہے تو ایک بھیڑ میں بھی رہ کر کے آپ اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکتے ہیں، اور ایمانی لحاظ سے کمزور ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ ہوا کے رخ پہ چلے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال رضیہ شیخ کا ہے، کہتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں کہ رسول اللہ کے؟ خلفائے راشدین کس کے خلیفہ تھے؟ دیکھیے، جو خلافت کا مسئلہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب تخلیق ہو رہی تھی تو اس وقت فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس کے بعد حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے۔ اب یہاں مفسرین میں اختلاف ہے کہ یہاں خلافت سے مراد کس کی خلافت ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد گویا اللہ کی نیابت ہے، خلافت ہے اس معنی میں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قانون کو اس دھرتی پر قائم کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، جاری کرنا ہے، ساری کرنا ہے، انسانوں کے ذریعے سے کام انجام پائے گا۔ دوسری رائے ہے کہ نہیں، اللہ کی خلافت مراد نہیں ہے، اس سے پہلے جو دوسری مخلوق تھی اس کی بعد اب یہاں انسانوں کو یہاں بسایا گیا اور ان کو ذمہ داری دی گئی۔ تو یہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو چاہے جس معنی میں لیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ اس سرزمین پر تم خود بھی اللہ کے دین پر عمل کرو اور اللہ کے دین کو پھیلانے اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کی کوشش کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ میں اپنے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ علماء کرام کی باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک پل کو آپ کے لیے اجر کا باعث بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔